الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو حضرات آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں، سنتیں نہ پڑھیں کیونکہ سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، سنتیں بعد میں پڑھ لینا آپ حضرات. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 10 تاریخ ہو چکی ہے. یہ مہینہ بھی بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 15ویں شب خصوصیت کی حامل ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. شب برات اصل میں شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے آتے ہیں، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نجات کے آتے ہیں. نجات، آزادی، چھٹکارا، خلاصی، رہائی. تو شب برات کو اس لیے شب برات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نجات کی رات ہے، گناہوں سے نجات والی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. اس کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے. اور رمضان المبارک تو عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. یہ قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. وہ تو برکت والا ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ بھی برکت والا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. کیوں؟ رمضان کی تیاری کے لیے. اصل میں یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرو، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھو تاکہ تمہاری پریکٹس ہو جائے، تمہاری مشق ہو جائے اور رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس کے لیے ایک مثال سمجھیے کہ کوئی شخص اپنے مکان کا کلر کروا رہا ہے، اس کو رنگوا رہا ہے، تو مستری کیا کرتا ہے؟ پرانے رنگ کو کھرچ دیتا ہے، اس کو رگڑ دیتا ہے اور نیا رنگ پھر سے اس کے اوپر لگاتا ہے تاکہ نیا رنگ اچھی طریقے سے اس پہ لگ جائے اور جم جائے، دکھنے میں اچھا معلوم ہے. اسی طرح یہ مہینہ ہمارے دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، اپنے دل کو رگڑیں خوب اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، روزے رکھ کر، عبادت کر کر اور تلاوت کر کے، اللہ سے دعائیں مانگ کر کے اپنے دل کی صفائی کر لیں تاکہ رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کا رنگ ہمارے دل پہ چڑھ جائے، رمضان مبارک کی برکتیں ہمارے دل میں چڑھ جائیں، رمضان مبارک کی رحمتیں اور مغفرتیں جو ہیں، قرآن کریم کی جو برکات ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائیں. تو یہ شعبان کا مہینہ ہم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کریں. بہت سی فضیلت اس ماہ کی ہے اور شب برات کی ہے. مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں یعنی شب برأت میں ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں، پہلا مشرک اور دوسرا کینہ پرور، کینہ رکھنے والا دوسرے کے لیے، حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ان دونوں شخصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس اور بابرکت رات میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ شب برات جو آنے والی ہے، آج 10 تاریخ ہو چکی ہے، 4 دن باقی ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں سے توبہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں یہ سمجھی کہ آپ دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں قبرستان میں ہیں۔ وہاں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عرب میں بکریاں پالنے کا رواج تھا، بکریاں پالتے تھے، لیکن ایک قبیلہ تھا بنو کلب، یہ بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا، بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، مشہور تھا عرب کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں لا تعداد ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس رات میں معاف فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت والی یہ رات ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس رات کی بہت فضیلت آئی ہے، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس رات کی فضیلت کے اوپر۔ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اگلی زندگی کو صحیح سلامت فرما۔ بہت عظمت والی رات ہے، اور یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 7 لوگوں کے۔ 7 ایسے بدنصیب ہیں، ایسے محروم شخص ہیں، 7 افراد، 7 قسم کے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مقدس رات میں، اتنی بابرکت رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ وہ 7 کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ پرور، کینہ رکھنے والا دل میں، نمبر 3 رشتہ ناتا توڑنے والا، نمبر 4 اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 6 شراب پینے والا، اور نمبر 7 کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ یہ 7 قسم کے ایسے محروم القسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں بھی ان لوگوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ ایسے لوگ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جو شرک کرنے والے ہوں، جو ناحق کسی کا قتل کرنے والے ہوں، جو شراب پینے والے ہوں، جو رشتہ ناتا توڑنے والے ہوں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے ہوں، ایسے لوگ ذرا غور کریں کہ ایسی مقدس رات آنے والی ہے، اتنی بابرکت رات آنے والی ہے، اس بابرکت رات میں بھی ہم محروم رہیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں یہ رات دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھنے والا کہ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں، لیکن ہم ہیں کہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اس رات میں آتا ہے، تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو رکھنے والا کی ضرورتیں رکھتے تمہیں اس کی ضرورتوں کو پورا کر۔ فرمایا نمبر 1 تو مشرک آدمی ہے، لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، نظر رحمت بھی نہیں کرتا ہے اس کی طرف، چاہے جائے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اور دوسرے فرمایا کہ اپنے اندر کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر معاف نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کون آئے گا، دیکھنے لگے ادھر کون آ رہا ہے، دیکھا کہ ایک صحابی آئے اور بیٹھ مجلس چلتی رہی، مجلس برخاست ہو گئی، چلے گئے اپنے اپنے گھر۔
دوسرے دن پھر مجلس لگی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ کرام پھر متوجہ ہوئے کہ دیکھیں آج کون آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی جو کل آئے تھے وہی آئے۔ مجلس چل رہی تھی، برخاست ہو گئی، چلے گئے، رخصت ہو گئے سب۔ تیسرا دن پھر ہوا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی دیکھنا ایک جنتی آنے والا ہے۔ لوگ پھر متوجہ ہوئے، دیکھا کہ وہی شخص آئے اور بیٹھ گئے۔ 3 دن لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور تینوں دن وہی صحابی آتے رہے اور لوگ ان کو دیکھتے رہے، یہ جنتی ہیں۔ مجلس برخاست ہوئی تیسرے دن، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے بولی مجلس کے ختم ہونے کے بعد کہ دیکھیں یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، بشارت دی ہے کہ ابھی جنتی آنے والا ہے اور تینوں دن وہی آدمی آیا، وہی صحابی آئے۔ دیکھتے ہیں کیا ان کا عمل ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، ان سے دوستی کر لی اور ان سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ والد صاحب سے میری کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس کچھ ٹھہرنا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے۔ ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہریے، چنانچہ ان کے گھر میں رک گئے۔ رات میں یہ دیکھنے کے لیے یہ شخص جاگتے رہتے کہ دیکھیں رات میں یہ کیا عمل کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی فرما دیا۔ ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے اور بستر پر لیٹ جاتے۔ رات میں اگر آنکھ وغیرہ کھلتی تو اللہ اللہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ صبح جب فجر کا وقت ہوتا تو فجر کے لیے اٹھتے اور نماز ادا کر لیتے۔ ان کا یہ عمل 3 دن تک وہ صحابی دیکھتے رہے۔ اور ایک چیز اور دیکھتے رہے کہ ان کی زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلا، بس یہ عمل ان صحابی نے دیکھا۔ 3 دن مکمل ہو گئے، وہ صحابی اب جانے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ صحابی کہ میں تو گمان کر رہا تھا، یعنی ان کے عمل کو میں بہت ہلکا سمجھ رہا تھا، یہ تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ رخصت ہونے لگے اور ان سے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے میری ناراضگی نہیں ہے، میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار خوشخبری دی کہ جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، اور تینوں دن آپ ہی آئے، اس لیے میں آپ کے پاس رکا کہ کوئی خاص عمل آپ کرتے ہوں گے، لیکن میں نے تو کوئی خاص عمل پایا نہیں۔ تو کہا بس جو آپ نے دیکھا یہی اعمال ہیں میرے۔ وہ چل دیے۔ پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ اچھا رکیے، وہ رکے تو فرمایا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے حسد اور جلن نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتی آنے والا ہے، 3 مرتبہ خوشخبری دی اور تینوں دن آپ ہی آئے۔ تو یہ حسد، کینہ، جلن، کپٹ یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بابرکت رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم سے ہو سکے تو یہ کام تم ضرور کرنا کہ صبح شام اس حال میں گزارنا کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے جلن نہ ہو، تم اس حال میں اپنی صبح شام گزارنا۔ اور اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور میرا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ اور کپٹ نہیں، اور یہ میری سنت ہے۔ جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرے فرمایا کہ رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں، بھائی بھائی سے نہیں بنتی ہے، بیٹا والد سے ناراض ہے، والد بیٹے سے ناراض ہے، آپس میں ایک رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، بول چال نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنا برا عمل ہے، قرآن کریم کے اندر اس پر لعنت کی گئی ہے، اور حدیث شریف کے اندر وعید کی گئی ہے کہ رشتہ ناتا توڑنے والے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ بابرکت رات جو آنے والی ہے شب برات، اس میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور چوتھے فرمایا کہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ تو ایسا مرض ہے جو 99% بوڑھے سے لگا کے بچے تک
چھوٹے سے لگا کے بڑے تک یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ ٹخنے سے نیچے ہے، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ پیجامہ ہو، چاہے وہ تہبند ہو، لنگی ہو، ہر شخص کا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے کہ جو حصہ بھی ٹخنے کے نیچے ہوگا ازار کا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے شخص بھی جان لیجئے، ایسے شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جس شخص کا ازار سے مطلب صرف تہبند یا پیجامہ نہیں ہے، بلکہ لنگی بھی ہے، تہبند بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، پینٹ بھی ہے، کوئی بھی کپڑا ہو، اگر ٹخنے سے نیچے ہوگا تو اس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور پانچویں فرمایا کہ والدین کا نافرمان، کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اتنی مقدس رات آنے والی ہے، ان کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ دوستوں کو گلے لگائیں گے، دوستوں کی بات مانیں گے، ان کی عزت کریں گے اور باپ کو دھکے دیں گے، اپنی بیوی کی فرمانبرداری کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے۔ یہ قرب قیام کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو ایسے شخص بھی اس رات میں معافی نہیں ہے۔ ایسی جو مقدس راتیں آنے والی ہے اس میں بھی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور چھٹے فرمایا کہ شراب پینے والا اگر شراب کا ایک قطرہ بھی پی لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو ایسا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، جنت میں جانے کی تو دور کی بات۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الخمر جماع الاثم، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنے والا یہ شخص بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ایسے محروم ہیں، ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ایسی مقدس رات آنے کے باوجود بھی لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ جو رات آنے والی ہے بڑی مقدس رات ہے، اس رات میں ہم ہنگامہ نہ کریں۔ اس رات کو صرف جاگنا ہی نہیں ہے، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا مقصود ہے۔ بہت سے نوجوان جاگنے کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ چوراہوں پر، راستوں پر یا مسجدوں کے اندر بیٹھے جاگ رہے ہیں۔ جاگنے کا مطلب ہے عبادت کرنا، چاہے قرآن شریف پڑھیں آپ، چاہے نماز پڑھیں، چاہے ذکر و اذکار کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عشاء کے بعد سے جاگنا شروع کر دیتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن فجر کے ٹائم سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز فرض کی ہے، اس کو تو پڑھنا ضروری ہے۔ تو جتنی آپ کی حیثیت ہو آپ عشاء کے بعد فوراً سو جائیے، تہجد کے بعد اٹھ جائیے 2 بجے 3 بجے، تہجد کی نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کریے، تلاوت کریے، فجر کی نماز پڑھیے، پھر سو جائیے۔ تو رات کو جاگنا کمال نہیں ہے، جاگ کر کے عبادت کرنا کمال ہے۔ تو اس رات میں جاگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور قبرستان بھی جائیں، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں۔ اور ایک بات اور جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ اس رات میں ہم قبرستان جاتے ہیں، اچھی بات ہے، پورا سال ہم بھول جاتے ہیں اپنے والدین کو۔ والدین کے جو حقوق ہیں کہ والدین اگر تمہارے اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا حق ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ان کی قبروں کی زیارت کرنا ہے، یہ والدین کا حق ہے۔ ہم قبرستان میں سال میں ایک مرتبہ چلے گئے اور پورے سال ہم بھلا دیتے ہیں اپنے والدین کو، قبرستان کو، کہ کیا حال ہے قبر کا۔ پھر جب شب برات میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے ابا کی قبر کون سی ہے، ہماری اماں کی قبر کون سی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ قبر کچھ ماں باپ کے انتقال کے بعد کچھ سالوں کے بعد بھولی جاتی ہے کہ قبر کہاں ہے، دوسروں سے پوچھتے ہیں۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ والدین نے جو تم کو پیدا کیا تھا، تم کو بڑا کیا تھا، تم کو پالا تھا، ان کے مرنے کے بعد تم نے ان کو بھلا دیا، ان کی قبر کو بھلا دیا۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ سال میں کبھی کبھی چکر لگا لیا کہ قبرستان کی طرف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مسجدوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح قبرستان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آج قبرستانوں میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، جانور پھر رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستانوں کو راستہ نہ بناؤ، مسجدوں کو راستہ نہ بناؤ، گزرگاہ نہ بناؤ۔ آج ہم قبرستانوں کو راستہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا قبر پر چلنے کے مقابلے میں اگر قبر کے اوپر میرا پیر پڑ جائے
آج قبرستانوں میں لوگ جاتے ہیں، جب قبر پتہ ہی نہیں کہاں ہے تو پیر تو پڑیں گے، لوگ گزر رہے ہیں۔ فرمایا کہ قبر کے اوپر گزرنے کے مقابلے میں مجھے یہ منظور ہے کہ میں آگ کے اوپر سے گزر جاؤں یا تلوار کے اوپر سے گزر جاؤں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہمارے قبرستانوں کا کیا حال ہے؟ کوئی حفاظت نہیں قبرستانوں کی ہے، نہ ہمیں قبر معلوم ہے کہاں ہے، نہ ہمیں قبرستان پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہمارا قبرستان ہے، نہ قبرستانوں کے اندر باؤنڈری ہے۔ مختلف جگہوں کا یہی حال ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قبرستان کبھی کبھی جائیں، اپنی قبروں کو چیک کریں کہ قبر ہماری موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ اگر قبر بالکل غائب ہو چکی ہے تو اس کے اوپر مٹی چڑھائیں۔ قبر کی پہچان ہونا چاہیے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی یہ قبر ہے، ہماری ماں کی یہ قبر ہے، ہمارے باپ کی یہ قبر ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری، جس طرح یہ ذمہ داری ہے کہ مساجد کی حفاظت کی جائے، اسی طرح ہماری ذمہ داری قبرستانوں کی حفاظت کی جائے۔ آج قبرستانوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ انسان تو گزر رہے ہیں، جانور بھی گزر رہے ہیں، انسان بھی گزر رہے ہیں، اور گندگی تو اتنی قبرستان میں ہے، قبرستان میں جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قبرستان ہے کہ کوئی اور جگہ۔ جس طرح مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قبرستان کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری آج ہم کندھوں پہ لے کر لوگوں کو جا رہے ہیں قبرستان، اپنے رشتہ داروں کو لادے ہوئے کندھوں پہ جاتے ہیں قبرستان، اور دیکھتے ہیں کیا حال ہے قبرستانوں کا۔ اور کل ہماری میت ہوگی دوسروں کے کندھوں پہ، کل ہم جائیں گے اسی قبرستان میں اور لوگ ہماری قبر کو روندیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم ضرور جائیں شب برات میں قبرستان، لیکن بیچ میں بھی چکر لگا لیں۔ قبرستانوں کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، قبرستانوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔